فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، میں ہوں ذیشان کمال، اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، ہم نے گزشتہ لیکچر میں غزل لکھنے کا طریقہ سیکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ آج ہم شروع کریں گے میر تقی میر کی پہلی غزل۔ آپ کے نصاب میں میر تقی میر کی 2 غزلیں شامل ہیں، ان میں سے پہلی غزل آج ہم شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میر تقی میر کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں۔ میر تقی میر 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام محمد علی تھا، لیکن ان کو تقی کہا جاتا تھا، متقی کہا جاتا تھا۔ ان کے ایک دوست تھے سید امان اللہ، جن کے پاس میر تقی میر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میر تقی میر ابھی 9 برس کے ہوئے تھے کہ ان کے شفیق استاد سید امان اللہ انتقال کر گئے، اور اس کے بعد تعلیم و تربیت کا سلسلہ ان کے والد گرامی نے شروع کیا، لیکن کچھ عرصہ بعد ان کے والد گرامی کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد تو میر تقی میر جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی کہ ان کے ستیلے بھائی محمد حسن نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ میر تقی میر درد و غم میں بڑے ہوتے گئے، لیکن پھر فکر معاش انہیں آگرہ سے دلی لے آیا۔ فکر معاش نے انہیں آگرہ سے دلی سفر کرنے پر مجبور کیا تو یہاں آ کر وہ ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے، لیکن ایک جنگ میں اس نواب کا انتقال ہو گیا، وہ نواب مارا گیا، تو میر تقی میر دوبارہ آگرہ آ گئے۔ کچھ دیر آگرہ گزارنے کے بعد پھر وہ فکر معاش میں دلی آئے اور یہاں آ کر اپنے خالو سراج الدین آرزو کے ہاں رہنے لگے۔ لیکن محمد حسن کے اکسانے پر سراج الدین آرزو نے بھی میر تقی میر پر بڑے ظلم کیے۔ آخر میر تقی میر نے دلی سے لکھنؤ کا سفر کیا اور بڑی اذیتوں، صعوبتوں اور مصیبتوں سے گزر کر وہ دلی سے لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ آ کر نواب آصف الدولہ کے ہاں وہ ملازم ہو گئے، اور وہاں 300 روپے ماہوار وظیفے پر انہیں ایک ملازم مقرر کیا گیا۔ لکھنؤ میں میر تقی میر کی شاعری کو بہت عروج ملا۔ وہ مختلف مشاعرے ہوتے تھے، یہاں پہ میر تقی میر کی شاعری کو بہت پذیرائی ملتی تھی۔ تو میر تقی میر چونکہ مزاج کے کچھ گرم تھے، اس لیے زیادہ دیر دربار کے ساتھ بھی منسلک نہ رہ سکے، اور اپنے مزاج کی تندی کے باعث وہاں سے بھی الگ ہو گئے۔ آخری 3 سالوں میں ان کی جوان سال بیٹی اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میر تقی میر بہت غمگین اور افسردہ رہنے لگے۔ آخر 1810 میں یہ سرتاج شعراء اردو، یہ خدائے سخن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ میر تقی میر کی زندگی کا ایک مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کی گوش گزار کیا۔ اب ہم میر تقی میر کا اسلوب دیکھتے ہیں کہ میر تقی میر کا اسلوب کیسا ہے۔ خدائے سخن سرتاج شعراء اردو، میر تقی میر کی شاعری میں تصور غم غالب ہے۔ میر تقی میر کو متاخرین شعراء اور ناقدین نے خدائے سخن کا لقب دیا، اور سرتاج شعراء اردو کا لفظ ان کے لیے مولوی عبدالحق نے استعمال کیا تھا۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ رشید احمد صدیقی نے ان کے لیے لفظ غزل کا بادشاہ استعمال کیا، غزل کا بادشاہ۔ تو ان کی شاعری میں تصور غم غالب ہے، مگر اس غم میں قنوطیت اور نا امیدی کی جڑیں انسانی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ قنوطیت کہتے ہیں مایوسی اور نا امیدی کو، یعنی میر تقی میر کی شاعری میں غم تو ہے، لیکن اس غم میں قنوطیت اور نا امیدی نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کی صحیح عکاسی ملتی ہے، انسانی زندگی کا صحیح عکس ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔
ان کے کلام میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا امتزاج ہے. امتزاج کہتے ہیں بیٹا کمبینیشن کو، کہ ان کی شاعری دو دبستانوں کا کمبینیشن ہے، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ. سوز و گداز ہماگیری یعنی ہماگیر وہ شاعر ہوتا ہے جس کی شاعری میں یونیورسلٹی ہو، ایسا کلام جس میں ابدیت ہو، جو ہر دور کے انسان کے لیے کہا گیا کلام، اور یا ہر دور کے اور ہر طبقے کے انسان کے لیے کہا گیا کلام ہی ہماگیر کلام ہوتا ہے. تو ان کی شاعری میں ہماگیری کانسیپٹ بھی ہے، آفاقیت، تصوف، خلوص، سادگی اور تسلسل و روانی ان کے اسلوب کی نمایاں خوبیاں ہیں. یہ اسلوب اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے. اب میر تقی میر کے بارے میں مختلف شعراء کرام نے کیا کہا. بے شمار شاعر ہیں جنہوں نے میر تقی میر کی عظمت میں اپنے خیالات کا اظہار اشعار کی شکل میں کیا، لیکن میں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں. مصرفی اپنے دور کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، لکھنؤ کے شاعر تھے. وہ لکھتے ہیں اے مصرفی تو اور کہاں شعر کا دعویٰ، پھبتا ہے یہ انداز سخن میر کے منہ پر. اور ان کے بارے میں استاد ابراہیم ذوق وہ لکھتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل نے مارا. تو ان کے بارے میں آپ 9 میں پڑھ چکے ہیں. مرزا اسد اللہ خان غالب نے کیا کہا تھا کہ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو یہ ان کے بارے میں مرزا غالب کی رائے ہے. ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ کو تاریخ میں علامہ مرزا غالب اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم شعراء کے منکر تو ملتے ہیں، لیکن آپ کو کہیں میر تقی میر کا منکر نظر نہیں آئے گا. اب آپ میر تقی میر کے پہلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. میر تقی میر کا پہلا شعر ہے جس سر کو، اب بالکل غور سے سنیے گا بیٹا، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر لوہا گری کا. اس پہ اگر آپ مشکل الفاظ دیکھیں، یا مطلب یہاں، تاج وری مطلب بادشاہت، لوہا گری مطلب ماتم کرنا، رونا دھونا. تو اس شعر کا جو مفہوم، عمومی مفہوم ہے وہ یہ بنا کہ جس شخص کو اپنے تخت و تاج پر غرور ہے تو وہ جان لے کہ کل اس کے مرنے پر شور مچا ہوگا. میر تقی میر نے بڑی خوبصورتی سے اس شعر میں ایک آفاق کی حقیقت بیان کی ہے، ایک ہماگیر پیغام دیا ہے حضرت انسان کو کہ دنیا کی، اس مادی دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے. اس دنیا کی ہر چیز کو ایک دن فنا ہونا ہے. اس لیے اس مادی دنیا میں کسی بھی چیز پر غرور کرنا خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو ہم اس شعر کے فنی محاسن دیکھتے ہیں، یعنی وہ کون کون سے محاسن ہیں جن کا استعمال کر کے شاعر نے اپنے کلام کو خوبصورتی بخشی ہے. اس میں سب سے پہلے مجاز مرسل ہے جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا. اب دیکھیں کہ غرور سر کو ہوتا ہے یا پورے انسان کو ہوتا ہے. علی آپ بتاؤ بیٹا، غرور سر کو ہوتا ہے یا پورے انسان کو ہوتا ہے؟ جی بالکل، شاباش. غرور پورے انسان کو ہوتا ہے، سر کو نہیں ہوتا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر نے سر کہا لیکن مراد سر نہیں ہے، مراد پورا انسان ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اپنی گفتگو میں ہم جز کہہ کر کل مراد لیتے ہیں، کبھی کل کہہ کر جز مراد لیتے ہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں اویس بیٹا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اے بی سی سناؤ، آپ کھڑے ہو کر کیا کہو گے؟ اے بی سی، اور بیٹھ جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. آپ اے ٹو زی مجھے سناؤ گے، آپ انگریزی کے اے ٹو زی تمام حروف تہجد سناؤ گے. اگر میں کہوں ہاں جی
قل ہو اللہ سناؤ، الحمدللہ سناؤ، آپ کھڑے کر کے کہیں گے الحمدللہ؟ نہیں، آپ پوری سورہ فاتحہ سناؤ گے. یعنی میں نے کہا جز ہے لیکن مراد جز نہیں ہے، مراد کل ہے. بات سمجھ آئی نا؟ بعض میں تو کل کہتے ہیں، مراد جز لیتے ہیں. تو یہاں بھی تو اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اسی کی مثال دیں گے جو ہمارے نصاب میں ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم پورا پوائنٹ بات کریں گے. دیکھیں، سر کہا مراد انسان، یعنی جز کہا مراد کل ہے. اسے کہتے ہیں مجاز مرسل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مجاز مرسل. شاباش، مجاز مرسل. اب آپ دیکھتے ہیں مجاز مرسل کی میں آپ کو ڈیفینیشن بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں کہ علم بیان کی یہ ٹرم ہے، علم بیان کی اصطلاح ہے. مجاز کی وہ قسم جس میں کوئی لفظ حقیقی معنی کی جائے کسی اور معنی پہ مشتمل ہو، لیکن دونوں میں تشبیہ کا یعنی مشابہت کا تعلق نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تعلق ہو. تو دوسرا تعلق کون سا ہو سکتا ہے؟ کل کہہ کر جز مراد لیا جا سکتا ہے، جز کہہ کر کل مراد لیا جا سکتا ہے، ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا جا سکتا ہے، مظروف کہہ کر ظرف. میں کہتا ہوں کہ رضوان چائے چولہے پر رکھو. اب یہ بتائیں کہ کیا چائے چولہے پر رکھی جائے گی یا دیگچی؟ پتیلی رکھی جائے گی نا، دیگچی رکھی جائے گی. یعنی کہا مظروف لیکن مراد ظرف ہے. ٹھیک ہے؟ آسمان سے بادل برس رہے ہیں. اب آسمان سے کیا بادل برستے ہیں؟ نہیں، آسمان سے بارش برستی ہے. اب میں نے کہا بادل برستے ہیں، کہا سبب مراد ہے مسبب. تو جب سبب کہہ کر مسبب مراد لے، مسبب کہہ کر سبب مراد لے، جز کہہ کر کل، کل کہہ کر جز، اعلیٰ کہہ کر صحابی اعلیٰ یا صحابی اعلیٰ کہہ کر اعلیٰ مراد لینا. جس طرح کہیں کہ قلم تلوار سے تیز ہے. اب قلم تلوار سے تیز ہے، اس کا مطلب کہ جو قلم والا ہے وہ تلوار والے سے سبقت لے جاتا ہے. تو اعلیٰ کہا مراد صاحب اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے جی؟ اعلیٰ کہا مراد، سمجھ آ رہی ہے نا بچوں؟ مراد صاحب اعلیٰ ہے. تو یہاں بھی سر کہا مراد پورا انسان ہے، یعنی جز کہا مراد کل ہے. تو یہ مجاز مرسل ہے. تو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے سر یعنی جز کہہ کر کل مراد یعنی پورا انسان مراد لیا. اور اس میں دوسری خوبی، آج کل، آج کل یہ دو متضاد الفاظ ہیں. یاد رہے کہ جب کسی شعر میں دو متضاد الفاظ کا استعمال ہو تو کیا کہیں گے ہم کہ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے. بچوں، صنعت تضاد کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے تضاد ایجابی اور ایک اور قسم بھی ہوتی ہے وہ تضاد سلبی ہوتی ہے. وہ تضاد سلبی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایجابی کیا ہے اور سلبی کیا ہے. جب ایک لفظ کے متضاد جوڑے لیے جائیں، جب ایک لفظ کے متضاد جوڑے لیے جائیں، مثلا کیسے؟ جیسے دن رات، جیسے صبح شام. ٹھیک ہے؟ زندگی موت. جب متضاد الفاظ ہم لیں گے یعنی جوڑے ہوں، الفاظ کے متضاد جوڑے ہوں، تو ہم کہیں گے اسے تضاد ایجابی. اور تضاد سلبی کسے کہیں گے؟ جب ایک ہی لفظ کے پیچھے سابقہ لگا کر اس کا متضاد بنا دیا جائے. مثلا کہا ان کہا، سنی ان سنی، ریب لا ریب. ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی لفظ کلام لا کلام، ایک ہی لفظ کے پیچھے سابقہ لگا کر اس کا متضاد بنا دیا گیا. تو اس میں آج اور کل یہ متضاد جوڑے ہیں الفاظ کے، لہٰذا اس شعر میں صنعت تضاد ایجابی کا بھی استعمال ہوا. اور تیسری اس میں خوبی آپ کو بتا دوں کہ شاعر نے بڑی خوبصورتی سے یا اور یہی کا استعمال کیا، جو کہ مکافات عمل کی بڑی خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے. یا یہی یعنی جو بات یہاں ہے اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا. یا یہی، ایسا نہیں ہے کہ یا بویا وہاں کاٹا، نہیں، یا بویا یہی کاٹا. یعنی دنیا میں انسان جو کرتا ہے، یعنی دنیا میں انسان جو کرتا ہے یہی اس کو اس کا صلہ بھی مل جاتا ہے. یہ ہے مکافات عمل. ٹھیک ہے؟ یا یعنی اس دنیا میں یہی اسی دنیا میں، یا اس دنیا میں یہی اسی دنیا میں. یعنی انسان جو عمل اس دنیا میں کرتا ہے اس کا نتیجہ یہی اسی دنیا
دنیا میں اس کو ملتا ہے، یہ ہے مکافات عمل، یعنی اس دنیا کا عمل آخرت میں جو نتیجہ دے گا سو دے گا، لیکن انسان کو اس دنیا کے عمل کا ثمر اس دنیا میں بھی ملے گا، اسی دنیا میں ملے گا، یہی مکافات عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور بات بتا دوں کہ لفظ ہے کی تکرار ہے اس شعر میں، لفظ ہے کی تکرار سے بھی دنیا کی بے ثباتی کا جو منظر ہے، دنیا کی بے ثباتی کی تصویر بڑی خوبصورتی سے پیش کی ہے لفظ ہے کی تکرار سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس شعر کے فنی محاسن ہے، یعنی اس شعر کو خوبصورت بنانے کے لیے جو فنی خوبی استعمال کی ہوئی ہے۔ اب بیٹا اگر اس شعر کی ہم تشریح کی طرف آئیں، میرا خیال ہے کہ آدھی سے زیادہ تشریح تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ شاعر نے کہا کیا ہے۔ شاعر نے حضرت انسان کو اس دنیا کی بے ثباتی کا پیغام دیا ہے، انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں غرور و تکبر کرتا ہے، کبھی وہ تخت و تاج پر اتراتا ہے، کبھی اپنے اثر رسوخ پر گھمنڈ کرتا ہے، کبھی اپنے شباب پر کبھی وہ غرور کرتا ہے، لیکن وہ فراموش کر دیتا ہے اس دنیا کی رنگینیوں اور آرائیوں میں کھو کر اس جہان آب و گل اور اس گلزار ہست و بود کی خوبصورتی اس کو اپنے اندر کچھ ایسا جذب کرتی ہے کہ وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے، اس حقیقت کو بھلا دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 جگہ پر اس بات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی آیا اس کو اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر اس مادی دنیا پر، اس دنیا کی مادی چیزوں پر غرور کرنا انسان کی نادانی، کم فہمی، کم عقلی اور خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں اس کی بڑی بڑی مثالیں پڑی ہیں۔ شاعر نے کہا جس سر کو غرور آج ہے، آج شاعر نے تنبیہ کی ہے اپنے دور کے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو، جن کے دماغ میں فرعونیت بھری ہوئی ہے، نمرودیت بھری ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج تمہاری ملوکیت، پیشوائیت، آمریت اور شہنشاہیت نے تمہیں غرور اور تکبر میں مبتلا کیا ہوا ہے، لیکن یاد رہے کہ دنیا میں تم سے پہلے بھی کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب کا انجام کیا ہوا؟ سب کا انجام کیا ہوا؟ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں نمرود جیسا بادشاہ بھی آیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ فرعون جو خود کو مطلق العنان سمجھتا تھا، وہ خود سر بادشاہ، اور قارون جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں تھی، جس کے مادی خزانوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن آج کہاں گئے وہ بادشاہ؟ وہ سکندر جیسا عظیم فاتح وہ بھی اس دنیا میں نہ رہا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، طبیعت کی ناسازی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں بار بار، اریٹیشن ہو رہی ہے مجھے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے۔ تو بچوں تو یہ مادی چیزوں پر جو تکبر کرتا ہے وہ خام خیالی پر ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی دنیا میں سکندر جیسے فاتح بھی آئے، بڑے بڑے بادشاہ، لیکن سب کا انجام کیا ہوا؟ آج کون زندہ ہے؟ یہاں جلال الدین اکبر نے کہا تھا کہ تیموریہ سلطنت پر کبھی زوال نہیں آئے گا، اور پھر دیکھا کہ اسی تیموریہ یعنی اسی مغلیہ خاندان پر زوال آیا، تباہ و برباد ہوگی ان کی سلطنت۔ تو غرور کرنے والا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرک کرتا ہے، کیونکہ کائنات کا سب سے پہلا گناہگار
عزازیل جس نے غرور کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ابلیس قرار دے دیا، اسے شیطان کہا۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ غرور تھا، یعنی غرور اس کائنات کا پہلا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ جو اللہ کی زمین پر اترا کے چلتے ہیں، گردن اٹھا کے چلتے ہیں، وہ گردن فرازاں اپنا انجام اسی دنیا میں دیکھیں گے کہ ان کا سر جو غرور سے اٹھا ہوا ہے وہ اس خاک میں مل جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ غرور کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ ایک نمرود، جو اتنا غرور کرتا تھا، خود کو وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ایک مچھر نے اس کو ہلاک کر دیا۔ ایک مچھر، ایک چھوٹا سا کیڑا اس کی موت کا باعث بنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ غرور و تکبر چھوڑ دو، جس سر کو غرورات ہے یا تاج والی کا، کہ دیکھا گیا ہے کہ جس کو غرور ہے اپنے تخت و تاج پر، پھر اسی کے سر پہ ماتم ہوتا ہے۔ اور ماتم کرنے والے یہ رشتہ دار عزیز و اقارب کچھ دیر ہونے کے بعد اس شخص کو دفنا کے چلے جاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ کتنے بادشاہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے بعد ہمارا روئے گا، بلند و بان دعوے کیے کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا۔ آج کسی کا نام ملتا ہے، نشان نہیں ملتا۔ کسی بادشاہ کا نشان ملتا ہے، اس کا نام نہیں ملتا۔ اور کتنے ہی بادشاہ ہیں جن کا نام ملتا ہے، نہ کہیں نشان ملتا ہے۔ نہ گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہوں کو خاک میں ملا دیا۔ تو یہاں غور کیجئے کہ اس شعر میں میر تقی میر نے اپنے دور کی بات لکھی ہے۔ دراصل جس دور میں میر تقی میر نے یہ غزل لکھی، وہ دور فتنوں کا دور تھا، تباہی کا دور تھا، جنگ کا دور تھا، ایک بدعملی کا دور تھا۔ اس دور میں میر تقی میر نے دیکھا کہ ایک بادشاہ کے سر پہ تاج سجایا جاتا تھا اور سہرے گائے جاتے تھے، اس کو مبارکباد پیش کی جاتی تھی، اور وہ اپنے سر پہ تاج سجا کر غرور سے اللہ کی زمین پہ اکڑ کر چلتا، اور اگلے ہی روز اس کا سر تن سے جدا ہوتا تھا۔ یہ مغلیہ خاندان کے شہزادوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے سروں کو محلات کے قلعوں کے باہر لٹکایا گیا، ان کو ننگے پاؤں دلی کی گلیوں میں گھمایا گیا، کوئی ان کو مانگے بھیک بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں رقم ہے کہ ان شہزادوں کو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا تھا۔ وہی شہزادے جو غرور و تکبر میں حد سے بڑے ہوئے تھے، جو تجاوز کر رہے تھے غرور و تکبر میں، ان پر وہ وقت بھی آیا کہ دلی میں ایک بھی شخص ان کو بھیک نہیں دیتا تھا، ان کی آنکھوں میں سرائیاں پھیر دی گئی۔ یہ ہے اس دنیا کا انجام، یہ ہے غرور و تکبر کا نتیجہ، جو انسان کو سمجھنا ہوگا، انسان کو اس حقیقت کو پرکھنا ہوگا، انسان کو غرور و تکبر چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ یہی اس کی فلاح ہے، اسی میں اس کی کامیابی ہے، ورنہ غرور کرنے والا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا غرور خاک میں ملا لیتا ہے۔ تو یہاں شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اس دنیا کی بے ثباتی کا، اس زندگی کے عارضی پن کا نقشہ کھینچا ہے، اور حضرت انسان کو بڑی خوبصورتی سے درس دیا ہے کہ اسے غرور و تکبر چھوڑ دینا چاہیے، دنیا کی مادی چیزوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے، اس کو اللہ کی رحمت پر یقین کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوق پر کرم کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ یہی انسان کی بندگی ہے اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔
تو اس میں چند اشعار جو حوالے کے طور پہ آپ نے لکھ رہے ہیں وہ بھی بتا دوں، اور ایک اور آیت ہے کہ کل من علیہا فان، کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو میر تقی کہتے ہیں اے حب جہ والو جو آج تاجور ہے، کہ اے بادشاہت سے محبت کرنے والو، اے روب و دبدبے اور جاہ و جلال سے محبت کرنے والو، آج اس کے سر پہ تاج ہے، کل اس کو دیکھیو تم، نے تاج ہے نہ سر ہے، نے یہ فارسی میں نہ کوئی کہتے ہیں، نے تاج ہے نہ سر ہے۔ اور شعر ہے کہ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا، دماغ ہونا یعنی غرور ہونا۔ اب یہاں بیٹا ایک عام غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اکثر بچوں کو دیکھا کہ بلکہ کچھ میں نے کتابوں پر بھی یہ دیکھا کہ انہوں نے شعر یوں لکھا کہ تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت و تاج کا، وہ بالکل غلط ہے تاج و تخت کا، کیونکہ اس غزل کا جو قافیہ ہے وہ یہی ہے، تخت سخت تو تاج و تخت کا، یہ بالکل صحیح شعر ہے۔ اور یہ دونوں کی تکمیل کا شعر ہے۔ آپ خواجہ حیدر علی آتش کا شعر ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اور ایک شعر ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اور میرا اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ در بدر یہ پھرائے بھی تو کیا، در بدر یہ پھرائے بھی تو کیا، زندگی ایک سراب ہی تو ہے۔ اصل میں یہ زندگی سراب ہے، ایک دھوکہ ہے، انسان اس کے پیچھے بھاگتا تو ہے لیکن اس کا انجام کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بچوں اس شعر کو اچھی طرح سن لیں، اس کی تشریح نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اور یہ فنی محاسن اس کے بارے میں بھی پریکٹس کر لیجئے گا بعد میں، اور اشعار بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ اگلے شعر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔